ٹرمپ کی کوئی ایک دو سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک تو مڈل ایسٹ کے بارے میں سٹیٹمنٹ کہی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی شوڈ بوم دا مڈل ایسٹ اینڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. مسلم کمیونٹیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی طریقے سے اپنی طرف کھینچ سکیں. سید جاوید انور صاحب نے ابھی $20 لاکھ دیے ہیں ٹرمپ کو ان کی الیکشن کیمپین کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. جنرل ڈائسپورا اور ایکسپرٹ وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ انفلوئنشل لوگ جو ہیں جس طرح کہ سید جاوید انور صاحب ٹائپ جو لوگ ہیں یہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. یہ بھی وہاں پہ لابنگ کے اندر سرگرم عمل ہیں. امریکہ کے اندر جو پولنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. الیکشنز اپنے آخری مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اب کوئی وقت ہوا چاہتا ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یا تو کیملا ہیرس یا پھر ٹرمپ جو ہیں وہ واپس مسند اقتدار کے اوپر امریکہ کی برجمان ہوں گے. کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہے تو اگلے چند دنوں کے اندر معلوم پڑ جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کا نیا صدر کون ہے. ایک نئی خاتون جو کہ آج تک امریکہ کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی کوئی بھی خاتون جو امریکہ کی پریزیڈنٹ نہیں بنی وہ بنتی ہیں, یا پھر ٹرمپ جو کہ پہلے بھی اس مسند اقتدار کے مزے لے چکے ہیں وہ دوبارہ سے اس گدی کو سنبھالیں گے. کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا اس پہ تو ظاہر ہے کیا سرائیاں پوری دنیا کے اندر چل رہی ہیں. کچھ ہم آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر رکھیں گے اس ویڈیو کے اندر. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کون کون سی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, کن سٹیٹمنٹس کی وجہ سے ان کی جو پول کے اندر جو ایک ٹریجیکٹری ہے وہ کس طریقے سے تھوڑی سی افیکٹ بھی ہوئی ہے, کس طریقے سے کیملا ہیرس جو ہے اس کو پورا میڈیا جو ہے دنیا کا وہ پروجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ نئی صدر بن سکتی ہیں, کس طریقے سے کچھ پاکستانی کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کو ٹرمپ جو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہ ووٹ لے سکیں, اور ایک خاص پاکستانی بزنس مین وہ کون ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو ایک بہت بڑا فنڈ دیا ہے اس الیکشن کے لیے, وہ کون ہے اور کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ گفتگو آگے جا کے کریں گے. جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ تاکہ ہم آپ کو بتائیں. شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ امریکہ کے جو 60th پریزیڈنشل الیکشنز ہیں یہ امریکن تاریخ کے اندر دوبارہ سے ہو رہے ہیں. جو 50 سٹیٹس کے اندر امریکہ کی یہ ہوتے ہیں الیکشنز. 50 سٹیٹس کے اندر ایک ہی دن میں زیادہ تر پولنگ ہوتی ہے اور وہاں سے ریزلٹس آ جاتے ہیں کیونکہ امریکہ سسٹم جو ہے وہ بہت روبسٹ ہے اس حوالے سے, اور باقی ممالک کی طرح ان کو بہرحال اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ ان کی مشینیں جیم ہو جاتی ہیں یا مسئلے جو ہیں وہاں پہ پڑ جاتے ہیں. پچھلے الیکشن کے اندر جہاں پہ کچھ ذرا مسائل زیادہ ہوئے تھے وہاں پر ضرور یہ مسئلہ ہوا تھا کہ کچھ جو ڈیسیژنز ہیں وہ یا جو کاؤنٹنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیلیڈ ہوئی تھی, لیکن زیادہ تر 1 سے 2 دنوں کے اندر یا 3 دن کے اندر ان کے سارے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ میجر سٹیٹس کے علاوہ جو زیادہ ریلائنس ہوتا ہے امریکن پریزیڈنشل الیکشنز کا وہ سوئنگ سٹیٹس کے اوپر ہوتا ہے. 13 کے قریب یہ سوئنگ سٹیٹس موجود ہیں. اس کے اندر سے 2 خاص طور پہ ایسی سوئنگ سٹیٹس ہیں جس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت نظر ہے. ایک ہے پینسلوینیا اور ایک ہے میشیگن. 2016 میں بھی ٹرمپ جو ہے وہ ان 2 سٹیٹ سے جیت گئے تھے اور اس کی وجہ سے ہی وہ مسند اقتدار پہ بھی آئے تھے. اس بار بھی کیا سرائی یہ ہے کہ وہ یہاں سے جیت جائیں گے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کیملا ہیرس کے اوپر ان کا ہاتھ کافی بھاری ہو جائے گا. لیکن یہ بھی ٹرینڈ آ رہا ہے سامنے آہستہ آہستہ کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے ٹرمپ کی کوئی ایک دو سٹیٹمنٹس ہیں جس کے اندر انہوں نے ایک تو مڈل ایسٹ کے بارے میں سٹیٹمنٹ کہی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ وی شوڈ بوم دا مڈل ایسٹ اینڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. یعنی اگین وہ اپنے ٹرمپانہ انداز کے اندر انہوں نے جس قسم کی ایک سلطان رائیانہ قسم کی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ تھوڑی سی مسلم کمیونٹی اور مڈل ایسٹرن کمیونٹی کے ساتھ صحیح طریقے سے ریزونیٹ نہیں کر پائی, جس کی وجہ سے موقع ملا ہے ان تمام عناصر کو جو کہ کیملا ہیرس کو ایک لبرل ورلڈ آرڈر کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے اندر وہ ڈیموکریٹ کی جو اس وقت بائیڈن کو ریپلیس کر کے آئی ہیں ان کو سامنے لا کے کھڑا کیا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ شاید ٹرمپ کو ہرا دیں گی. امریکن پریزیڈنشل الیکشنز کے حوالے سے ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ ان کے پریزیڈنشل شپ کے اوپر کبھی بھی کوئی ینگ پریزیڈنٹ نہیں آیا. ینگسٹ میرا خیال ہے ان کے پاس آج تک صرف اور صرف اوباما ہی آئے ہیں. خاتون ان کی پچھلے 60 پریزیڈنشل الیکشنز کے اندر سے کبھی بھی سامنے. ہیلری کلنٹن کا بہت سنا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن سکتی ہیں لیکن اتنی اسٹرانگ وومن بھی پریزیڈنٹ نہیں بن سکیں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ اسکیپٹسزم ہے کیملا ہیرس کے بارے میں بھی جو کہ ہیلری کلنٹن کے مقابلے میں بہت زیادہ مائلڈ گردانی جاتی ہیں. لیکن یو نیور نو, پوری دنیا کے اندر جس طرح ہمارے ہاں بہت سے مقتدر حلقے جو ہیں وہ بیہائنڈ دا سین شیڈوز کے اندر سے کام کر رہے ہوتے ہیں, امریکہ کے اندر بھی اسی طرح کی ایک بہت ڈیپ سٹیٹ
اسٹیبلشمنٹ موجود ہے جو کہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے کسی کو بھی سامنے لے کر آ سکتی ہے، اور یو نیور نو کہ آخر میں ٹرمپ سامنے آتے ہیں یا کیملا ہیرس سامنے آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ ٹرمپ کی کچھ اسٹرنجنٹ سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ وہ مسلم کمیونٹیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی طریقے سے اپنی طرف کھینچ سکیں۔ اس میں وہ مسلمانوں کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، پاکستانی کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ وہ لورین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے پاکستانی جو لوگوں سے ملے، اسپیشلی عمران خان کے ساتھ، ان کی تصویر اور کلپس بھی چلائے ہیں تاکہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو ایکسپریٹس ہیں، وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ ووٹ دیں۔ اور ایک چونکہ بہت بڑا ڈائسپورا وہاں پہ انفلوئنشل موجود ہے، تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ چہم گوئیاں چلتی رہتی ہیں کہ ٹرمپ آ گیا تو عمران خان صاحب بھی باہر واپس آ جائیں گے، تو شاید اسی وجہ سے ٹرمپ بھی جو ہے اسی چیز کو کیش کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین کے اندر۔ یہاں پہ آتا ہے ایک انٹرسٹنگ کریکٹر جو ہے، ان کا نام ہے سید جاوید انور۔ یہ بہت مشہور فلنتھراپسٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، آئل اینڈ گیس انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو فلڈز آئے تھے، ان فلڈز کے اندر عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس زمانے میں ایک ٹیلی تھون کیا تھا عمران خان صاحب نے، جو کہ خود انہوں نے لیڈ کیا تھا۔ اس ٹیلی تھون کے اندر انہوں نے کال کی تھی، ان کو بذات خود عمران خان نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے بہت ہارڈ ورکنگ جو ہیں وہ لیگ آف ایکسپرٹس کے اندر سے تعلق ہے ان کا، اور یہ بڑا ریگولرلی جو ہے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو وہاں کا ایک پاکستانی ریپبلکن کے طور پہ گردانا چاہتا ہے، تو ان کے بش کے ساتھ بھی بہت زیادہ گہرے تعلقات تھے، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی۔ اور یہ جو صاحب ہیں، انہوں نے اس ٹیلی تھون کے اندر $10 ملین جو ہے وہ پلیچ کیا تھا، یعنی 22 کروڑ روپیہ عمران خان کی اس ٹیلی تھون کے اندر۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اسی کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ یہ ریگولرلی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کے لیے، کینسر ہاسپٹل جو، اور نمل یونیورسٹی جو ان کی میاں والی کے اندر ہے، اس کے لیے بھی ریگولرلی یہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مزے کا واقعہ ہے کہ جب عمران خان واشنگٹن ڈی سی کے اندر اپنا جلسہ کرنے گئے تھے، تو وہ سارا جلسہ بھی جو فائنانس کیا تھا وہ انہی صاحب نے کیا تھا، یعنی سید جاوید انور صاحب نے۔ اور انہی سید جاوید انور صاحب نے ابھی $20 لاکھ دیے ہیں ٹرمپ کو ان کی الیکشن کیمپین کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو ہم اکثر یہاں پہ چہم گوئیاں سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اور ٹرمپ کا ایک گہرا تعلق ہے، ان کے درمیان کوئی برج ہے، تو صرف آپ کا جنرل ڈائسپورا اور ایکسپرٹ وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ انفلوئنشل لوگ جو ہیں، جس طرح کہ سید جاوید انور ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں، یہ بھی وہاں پہ لابنگ کے اندر سرگرم عمل ہیں۔ یہ ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ تھا جو میں چاہتا تھا کہ پاکستانی پولیٹکس اور جو امریکن پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے درمیان کیا تعلق بن رہا ہے، اور کیوں ہمارے سیاسی حلقوں کے اندر اور چہم گوئیاں ہوتی ہیں اس طرح سے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو عمران خان بھی باہر آ جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک آپ کو نقطہ جو میں دکھانا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کے آخر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چاہے ٹرمپ آئیں، چاہے کیملا ہیرس آئیں، ایک لبرل ورلڈ آرڈر کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور ایک جو ہے تھوڑے سے کنزرویٹو ایلیمنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا کے اندر جو اس وقت پسی ہوئی اقوام ہے، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر، اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کے اندر، جیسے کشمیر ہے، یا انڈیا کے اپنے اندر جو مائنورٹیز کا رائٹ ہیں، یا افغانستان سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ایشو دیکھ لیں، یا ایران سے ریلیٹڈ کوئی ایشو دیکھ لیں، پالیسیز میں آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ پالیسیز وہی چلیں گی جس کے اندر سے ان کو امریکن نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سیکیور کرنے کو ملے گا، اور اسی کو وہ آگے لے کے چلیں گے۔ کیملا ہیرس اور ڈیموکریٹس جو ہیں یہ تھوڑا سا ایک دفعہ ہلے ضرور تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو پرانے پریزیڈنٹ ہیں باراک اوباما، ان کو بھی اپنی کچھ ریلیز کے اندر انوائٹ کیا تھا، اور انہوں نے آ کے لوگوں کو لور ان کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کیملا ہیرس کے لیے سپورٹ کریں اور ان کو ووٹ دیں۔ ایلن مسک جو ہیں بہت بڑی شخصیت ہیں، اس کے علاوہ بہت بڑی شخصیت، لیکن دنیا میں چونکہ ایک بہت مشہور شخصیت ہے، وہ بڑا کھل کے اس بار سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ کی ریلیز کے اندر، الیکشن کیمپینز کے اندر حصہ ڈالا ہے، اور انہوں نے بھی پورا کوشش کیا کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے مین سٹریم کے اندر لے کر آ کے واپس پریزیڈنٹ شپ کی اس کرسی کے اوپر بٹھا سکیں۔ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آنے والے چند دن ہمیں آشکار کر دیں گے، لیکن پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، انڈیا کے لیے، ساؤتھ ایشیا کے لیے، اور بالخصوص چائنا اور ایران کے لیے، اور رشیا کے لیے، اور یوکرین کی جنگ کے لیے کیا ہوتا ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کے لیے کیا ہوتا ہے، میں اس کے اندر کوئی خاص چینج ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، سوائے اس کے کہ کچھ اگریسو پالیسیز جو ہیں وہ سامنے آئیں، جس کے ذریعے ٹرمپ جو ہے وہ فوکس کرنے کی کوشش کرے گا انسائیڈ امریکہ، اور شاید یہ کچھ ڈسٹریکٹ اور ڈائیورٹ کر دے امریکہ کے جو فورن پالیسی کے ایجنڈا یا ایمبیشنز ہیں ان کو۔
تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اب کون جو ہے وہ اس شاہ کی مسند اقتدار کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور برجمان ہوتا ہے اور دنیا کی اتھل پتھل میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔